اللہ کی رحمت کا نزول۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات جب آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، یا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اسے بخش دیا جائے کہ یہ وقت خاص طور پر اللہ کی رحمت اور فضل کے نزول کا وقت ہے۔ جب رب خود پکارتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو اس کی دعا رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دعا ادب اور یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ خاموشی اور تنہائی کا وقت، دل کی حاضری، رات کی خاموشی اور تنہائی میں جب بندہ اپنے رب سے ملتا ہے تو اس کے دل میں زیادہ خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ دنیاوی مشاغل سے دور وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب دل حاضر ہو اور توجہ مرکوز ہو تو دعا کے قبول ہونے کا امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت اس قسم کی کیفیت پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تہجد کے لیے بستر چھوڑنا اور نیند کی قربانی دینا اخلاص کی علامت ہے۔ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس وقت کی جانے والی دعائیں اکثر دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں جو سچائی اور یقین پر مبنی ہوتی ہیں۔ اخلاص اور سچائی سے مانگی گئی دعائیں اللہ کو بے حد پسند ہیں اور ان کو رد ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے کا بھی بہترین وقت ہے۔ حدیث میں اس وقت مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے بخشش کی بشارت دی گئی ہے۔ جب بندہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے انتہا مہربان ہے اور معافی عطا فرماتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں جنہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یقین اور امید کے ساتھ دعا مانگنا کہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ گڑ گڑا کر اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، حلال رزق کا اہتمام کرنا کیونکہ حرام رزق سے کی گئی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔